بات سے اتفاق نہیں کر پاتے. آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ آرٹیکل کا عنوان کیا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آرٹیکل کا عنوان کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. آرٹیکل کا عنوان ہے The Commercial Genius of Pre-Islamic Arabia, خدیجہ بنت خویلد. کیا عنوان ہے؟ Commercial Genius of Pre-Islamic Arabia. اتنی انگریزی تو زبیر بھائی ہمیں بھی آتی ہے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، خدیجہ بنت خویلد. لفظ کا استعمال فرمایا حضرت، اب نوٹ نہیں کیا آپ نے میری بات. کمرشل جینیس. اچھا کمرشل جینیس کیسے ہے؟ آگے انہوں نے کچھ اس کا ایویڈنسز دی ہیں. پرائمری بزنس اینڈ ٹریڈ ریجنز ہیں. آگے اس میں انہوں نے کیا نقل کیا ہوا ہے کہ ناردرن ٹریڈ روٹ کون سے تھے؟ مکہ ٹو سیریا وائے مدینہ اینڈ پیٹرا انگیجنگ ود بازنٹائن مرچنٹس. ساؤدرن ٹریڈ ویسٹرن ٹریڈ روٹس تھے. بزنس امپائر اینڈ ٹریڈ نیٹ ورکس تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اچھا انوویٹو بزنس ماڈلز تھے، آپریشنل ایکسلنس تھی، سیکورٹی میجرز تھے، کانٹریکچوئل ٹرانسپیرنسی تھی اور مارکیٹ انٹیلیجنس تھی. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آگے کچھ نہ کچھ حوالے بھی دیے. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اچھی بات ہے نا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ نے مال دیا، دولت دی، وہ تجارت کرتی تھیں، ان کا کاروبار تھا بہت زیادہ پھیلا پھولا، نشو و نما پائی. تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ صحیح بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار لوگ صحیح بات سے غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے مولوی صاحب؟ صحیح ہے نا. تو انہوں نے اگر یہ آرٹیکل لکھ دیا تو اس پر اتنے تل ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ تعریف کرنی چاہیے اس کی. تو آپ مولوی حضرات تو خامہ خواہ کے بس لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو یار، ڈنڈے لے کے خامہ خواہ کے لوگوں کی مخالفت کرتے رہتے ہو. بات کیا ہے؟ دیکھو دو چیزوں میں خلط ہو رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا نا آپ سے کہ کیا وجہ کیا ہے کہ لوگ صحیح بات سے غلط نتائج اخذ کر رہے ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے پاس حق ملکیت ہے. بالکل ہے، حق ملکیت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حق وراثت دیا ہے. اگر حق وراثت دیا ہے کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس حق ملکیت ہے، رائٹ آف اونرشپ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے پاس جب پیسہ ہوگا، مال دولت ہوگا، تو وہ کسی نہ کے ساتھ مل کے کاروبار بھی کر سکتی ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتی ہیں. انویسٹمنٹ کرنا خواتین کے لیے جائز ہے. اسلام سے پہلے بھی خواتین کرتی تھی، اسلام کے بعد بھی خواتین کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے پیسے کسی کے ساتھ بزنس میں انویسٹ کر سکتی ہیں اور ان کو پروفٹ بھی آ سکتا ہے. تیسری بات، اگر کسی وجہ سے خواتین کو معاشی مشکلات ہوں اور ان کو گھر سے باہر جانا پڑے اپنے معاشی مشکلات کی وجہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں وہ دو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں باہر نکلی تھیں اپنے جامعوں کو پلانے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے. تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے کہ بزنس ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کرنا جیسے مردوں کے لیے مستحب ہے یا خواتین کے لیے مستحب ہے، خواتین کے لیے مستحب نہیں ہے. خواتین کے لیے جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ بزنس ایکسلنس میں آگے آئیں، یہ غلط بات ہے بھائی. صحیح بات سے غلط نکالا جا رہا ہے. اب یہ جو ایک نیریٹو ہے فیمنزم کا، ہم دیندار لوگ بھی فیمنزم کے اس نیریٹو سے کیا ہے؟ متاثر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو فیمنزم کہہ رہا ہے، ویسٹ کہہ رہا ہے، وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، اسلام بھی وہی کہتا ہے. دس از رانگ. وہ کہتا ہے کہ نہیں، جیسے مرد آگے بڑھے خواتین بھی آگے بڑھے، مرد بزنس میں آئے خواتین بھی بزنس میں آئے، مرد ڈاکٹر بنے خواتین بھی ڈاکٹر بنے، مرد پائلٹ بنے خواتین بھی پائلٹ بنے. ہر شعبہ زندگی میں مرد اور عورت شانہ بشانہ اکٹھے آئیں. تو بھائی ہم یہ شانہ بشانہ کے قائل نہیں ہیں بھائی، ہم اس کے قائل. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال کیوں لی جا رہی؟ پہلی بات تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لینا اس اعتبار سے بھی غلط ہے کیونکہ وہ تو اسلام سے پہلے کی بات تھی. اسلام سے پہلے کی بات ہے اور اسلام سے پہلے کا عمل
بلکہ بعض صحابہ کرام کا انفرادی عمل تو اسلام کے بعد بھی دلیل نہیں بنتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا اسلام کے بعد تھا نا. حضور نے فرمایا جس کسی نے اگر زہد دیکھنا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو کس کو دیکھے؟ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا زکوٰۃ کے معاملے میں، مال کے بارے میں جو موقف تھا، امت نے قبول نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے بعد بھی اگر کسی صحابی کا موقف ہو تو بھی اس کو کیا کیا جائے گا؟ دیگر صحابہ کرام، تعامل صحابہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں قبول کیا جائے گا. چاہے جائے گا کہ آپ ایک ایسے عمل کو بنیاد جو کہ کیا ہے، نزول وحی سے پہلے کا ہے. تو ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت اور باقی سارے معاملات تو حضور کی نبوت سے پہلے کے ہیں. نبوت ملنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار اور تجارتی معاملات میں اتنی سرگرم تھی، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور تیسری بات کہ جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے اس میں اس بات کو بالکل حذف کر دیا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں واضح طور پہ روایت موجود ہے کہ مضاربہ تھا. وہ کیا چیز تھی؟ جس کو کمرشل جینیس کہا جا رہا ہے. تو کمرشل جینیس کہنا اس اعتبار سے بھی غلط ہے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا سارا معاملہ کس کی بنیاد پہ تھا؟ مضاربہ کے. اور مضاربہ کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ رب المال کے پیسے ہوتے ہیں. ایکسپرٹیز کس کی ہوتی ہے؟ مضارب کی ہوتی ہے. تو اگر پیسہ خدیجہ کبریٰ کا تھا تو ایکسپرٹیز کس کی تھی؟ کسی اور کی تھی. تو کمرشل جینیس کون بنا؟ تو کمرشل جینیس والی جو بات آپ نے نکالی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ صرف اتنی فہم و فراست تھی کہ وہ صحیح لوگوں کو شناخت کر کے اپنا پیسہ دیتی تھیں. بزنس کرنے والے تو دوسرے لوگ تھے. جبکہ آپ اس سے جو امپریشن دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ خواتین خود پریکٹیکلی بزنس مین بن جائیں. اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. تو یہ ایک ہمارے دوست انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھی آپ کچھ اس حوالے سے چند باتیں عرض کر دیں. تو چونکہ یہ کانسیپٹ ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ نہ کچھ نیا شوشہ لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے اپنی ایک عاجزانہ رائے جو ہمیں سمجھ میں رکھ دی. باقی ظاہر سی بات ہے جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے وہ خود ایک عالم ہے اور یقینی طور پہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم ان کے علم کا، مقام اور مرتبے کا احترام کرتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ مغرب زدہ ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ غوب ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ متاثر ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جی اس آرٹیکل سے لوگ دوسری بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو تصویر کے دوسرے رخ کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہم ضرور کریں گے. آخر دعوانا الحمد رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.